بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی مغفرت و بخشش کے لیے بہانوں کی تلاش میں رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے جنت میں داخل ہوں، لیکن بندے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جنت کا سامان کرنے کی بجائے دوزخ کا سامان کر بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے رحیم رب سے بھی جنت نہیں لے پاتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اسی کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میں اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لوں۔ اس کی ایک مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ پھر اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو اسے اپنے گناہوں پر بہت پچھتاوا ہوا۔ اس نے سوچا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ اسی سلسلے میں ایک عیسائی راہب کے پاس پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے اسے دھتکار دیا، کہا کہ جا، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو نے تو 99 قتل کیے ہیں، اب تو تیرا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، تو اس میں ہمیشہ جلے گا۔ اس پر اس انسان کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر اپنا 100 قتل اسی راہب کا کر دیا، اور اس کے اب 100 قتل پورے ہو گئے۔ لیکن اس قتل کے بعد اسے بہت افسوس ہوا، اور اسی دوران اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس نے جب اس شخص سے اپنی توبہ کے متعلق پوچھا تو اس شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن تم کو ایک بستی میں جانا ہوگا، وہاں کے لوگ بہت نیک ہیں، وہاں جا کر تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ چنانچہ وہ شخص اس بستی کی طرف چل دیا، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موت نے اس کو گھیر لیا، اور رستے میں ہی اس کو موت آ گئی۔ اس نے مرتے وقت اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا تھا جس بستی میں نیک لوگ تھے۔ اب رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتوں میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ کون اس کی روح کو لے کر جائے گا۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا اور یہ توبہ کے لیے ہی جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اب ہم اس کو اپنے ساتھ اپنی مہمان نوازی پر لے کر جائیں گے۔ لیکن دوزخ کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے تو صرف ابھی توبہ کا ارادہ کیا تھا، اس کی توبہ تو اس بستی میں جا کر پوری ہوتی، اور یہ اس بستی میں ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جس کی طرف اس نے اپنا سینہ جھکا دیا تھا حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے، اور پیچھے رہ جانے والی بستی کو حکم دیا کہ وہ میرے بندے سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم دونوں بستیوں کو ناپو، اگر یہ شخص نیک بستی کے زیادہ قریب ہوگا تو میں اسے بخش دوں گا۔ جب ناپا گیا تو وہ اس بستی جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا ایک بالشت پیچھے رہ جانے والی بستی کے مقابلے میں زیادہ قریب تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ دوزخ میں جائے، اس لیے اس نے اتنے بہانے تیار کر رکھے ہیں ہماری مغفرت کے کہ اگر ہم چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ مغفرت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ہر وقت ہمیشہ توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ضرورت ہے تو ہماری توبہ کی۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ہم توبہ بھی نہ کریں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ ایسا کرنا تو بہت ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے تو ایسا اس کے عدل کے خلاف ہے۔
پیارے دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہم اپنے کسی گناہ پر اڑ نہ رہیں، کیونکہ بہتر وہ شخص ہے جس نے دن میں 70 گناہ بھی کیے ہوں اور وہ 70 مرتبہ توبہ کر لے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جس نے دن میں ایک گناہ کیا ہو لیکن وہ اس گناہ پر توبہ نہ کرے اور اس گناہ پر اڑ جائے، تو وہ شخص خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہمارے ہر گناہ سے توبہ کرنے والا بنا دے اور ہم سب کو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔